کل دا جڑا دن گزرے ہے 13 رجب المرجب شریف کیڑا بابا جی کی ہویا ہے میں کل بھی ویکھن رہا سا 2 جمعے حضرت علی تے پڑھائے نے میں تے دوہاں دی واری سپیکر ڈاؤن رہا میں کیا بھی اللہ خیر کرے آج بھی آج علی علی ہونی ہے تے ذرا ایتھے بھی علی علی ہوئے کل دا جڑا دن گزرے ہون ٹھیک ہے 13 رجب دا دن اس دی نسبت دے نال اشعار کچھ پڑھنا چاہنا 13 رجب آئی گھر بار سجانے نے حیدر دے دیوانیاں نے نعرے حیدری لانے نے 13 رجب آئی گھر بار سجانے نے حیدر دے دیوانیاں نے نعرے حیدری تھوڑا جا بولو نال مل کے حیدر دے دیوانیاں نے نعرے حیدری لانے حیدر دے دیوانیاں نے نعرے حیدری رب ہمت جے دیوے محفل نو سجا لویے حیدر دے ناوالی کل تسبیح پا لویے رب ہمت جے دیوے محفل نو سجا لویے حیدر دے ناوالی گل تسبیح پا لویے سب عاشقاں گھر گھر وچ لنگر بھی پکانے لے حیدر دے غلاماں نے نعرے حیدری حیدر دے غلاماں نے نعرے حیدری لانے لے اللہ دا شیر بھی ہے اللہ دا شیر بھی ہے نبی پاک دا ویر بھی ہے مولا علی سونا پیران دا پیر بھی ہے اللہ دا شہر بھی ہے نبی پاک دا ویر بھی ہے مولا علی سونا پیران دا پیر بھی ہے سارے جگ دے ولیاں سارے جگ دے ولیاں نے سر ایتھے جھکانے نے حیدر دے دیوانیاں نے نعرے حیدری اللہ تعالیٰ دی حمد و ثنا تو بعد آقا نامدار مدنی تاجدار محبوب پروردگار شب اسرا دلہا سید الانبیاء امام الانبیاء خطیب الانبیاء سرتاج الانبیاء سند الانبیاء تتمہ انبیاء میزان الانبیاء خاتم الانبیاء ختم الانبیاء بلکہ فخر الانبیاء جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وبارکہ وسلم دی بارگاہ مقدسہ دے اندر درود و سلام دا نظرانہ عقیدت و محبت پیش کرنے تو بعد گرامی منزلت واجب التعظیم مسلمان دوستو بزرگو بھائیو اج دی جمعۃ المبارک دی اس نشست دے اندر انشاءاللہ العزیز ذکر علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم آپ دے حوالے دے نال چند گزارشات جناب دے گوش گزار کرانگا اللہ حق بیانی دی توفیق عطا فرمائے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا سی اے علی
جویں عیسیٰ علیہ السلام نو منن والے کچھ لوگ گمراہ ہوئے، ایویں تینوں بھی منن والے کچھ گمراہ ہو جانگے۔ حضوروں کی میں فرمایا عیسیٰ علیہ السلام نو کچھ بندیاں نے خدا دا بیٹا سمجھ لیا، بولو صحیح، فرمایا کسی نے خدا دا بیٹا سمجھ لیا، تو جنہ خدا دا بیٹا سمجھیا فرمایا وہ بھی پٹڑیوں لے گئے، جہنم دا ایندھن بن گئے۔ تو کسی نے معاذ اللہ حضرت مریم سلام اللہ علیہ دے بارے زبان تان استعمال کرنی شروع کی تھی، عیسیٰ علیہ السلام نے نجائز کیا، فرمایا وہ بھی جہنم دا ایندھن بن گئے۔ فرمایا علی ایویں کچھ لوگ تیرے گستاخ ہو کے جہنم جان گے، تے کچھ تیرا ذکر اس انداز دے نال کرنگے، تینوں اتنا بڑا چڑھا کے بیان کرنگے جویں نصیری کر دیں۔ انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کہ اے تے خدا ہے معاذ اللہ، تو فرمایا اے بھی جہنم میں جان گے، لیکن الحمدللہ ثم الحمدللہ، اللہ دا جتنا بھی شکر ادا کریے اتنا تھوڑا ہے کہ الحمدللہ اسی علی پاک نو انج مننے ہیں جویں مصطفیٰ کریم نے ارشاد فرمایا ہویا ہے، جویں علی پاک دے متعلق سرکار فرمایا کہ انج منو، الحمدللہ اسی اس انداز دے نال علی پاک نو مننے ہیں۔ اور نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا سی اے علی جی آقا، آپ نے فرمایا تیرے نال، توجہ ہے ذرا سر چوکے میرے نال ذرا گل سننی جائے، ذرا سو کے نہیں، بڑی مہربانی، میرے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا اے علی تیرے نال منافق کدی محبت نہیں کرے گا، تیرے نال منافق کدی محبت نہیں کرے گا، تیرے نال مومن کدی منافقت نہیں کرے گا۔ علی تیرے نال محبت منافق کدی نہیں کر سکے گا، تیرے نال بغض ایمان والا کدی نہیں رکھے گا، تیرے نال پیار اوہی کرے گا جڑا ایمان والا ہوئے گا، تیرا بغض دل وچ اوہی رکھے گا جڑا بے ایمان ہوئے گا۔ تو گرامی قدر حضرات، الحمدللہ اسی علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دا بھی پیار اپنے دل وچ رکھنے ہیں، تے جنوں علی نے اپنا محبوب بنایا ہے اسی انہاں نو بھی پیار کر کے زندگی گزار رہے ہیں۔ حضرات گرامی، میں سورہ مائدہ دی آیت نمبر 55 جناب دے سامنے تلاوت کرنے دا شرف حاصل کیتا ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی پیاری مسجد ہے، مسجد نبوی شریف، سارے محبت نہ بولو جاگ کے ذرا، مسجد نبوی شریف ہے۔ مسجد نبوی شریف دے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے صحابہ نماز پڑھ رہے ہیں، کوئی صحابی قیام دے وچ کھڑا ہے، کوئی صحابی رکوع وچ ہے، کوئی صحابی سجدے وچ ہے، کوئی صحابی تشہد دے وے، کوئی بیٹھ کے ویسے ذکر کر رہے ہیں، کوئی بیٹھ کے درود پاک پڑھ رہے ہیں۔ صحابہ کرام مسجد اندر بیٹھے اللہ دی عبادت کر رہے پہنے، اچانک اس ٹائم ایک سوالی مسجد نبی دے دروازے تے آیا، ایک سوالی مسجد نبی شریف دے دروازے تے آیا، تے مسجد نبی شریف دے دروازے تے آکے اس سوال کی کیتا، اندھا او مسجد بین والے ہو تے اللہ دا ذکر کرنے والے ہو، میں ایک سوالی ہاں، منو کچھ اللہ واسطے عطا کرو۔ مسجد دے دروازے تے کھلوتا ہے، تے دروازے تے کھلو کے آواز دے رہے ہیں، کتھے دروازے اندر نہیں، اس واسطے منگن والا نویں میں کئی باری بھی اگے بھی آکھیا ہے، تے پھر یاد رکھو سوالی نو چاہید ہے اندر آکے نہیں، اوتھے باہر کھڑے ہوں کے سوال کرے، دروازے تو باہر، دروازے تے کھڑا ہو کے صدا دے وے یا آواز دے وے۔ اس بندے نے
دروازے تے کھڑے ہو کے جویں ساڈی مسجد ہے اس مسجد دے نال نبی پاک علیہ السلام دی مسجد رونا تسبیح دے لیا کرو بھئی ساڈا تے اگے برآمدہ شاید انہاں دے اس دور وچ اودوں برآمدہ نہیں سی صرف ایک کمرہ ہی ہوندا سی سرکار دی مسجد پاک دا سبحان اللہ اس تو بھی ہولی آکھو تو چلو کوئی کم چل ہی جائے گا اس نے دروازے تے کھڑے ہو کے صدا دیتی میں ایک سوالی ہاں کہ مینوں کچھ عطا فرماؤ صحابہ کرام نماز پڑھ رہے ہیں کوئی درود پہ پڑھ رہے کوئی ذکر کر رہے ہیں کسے بھی انہوں کچھ نہ دیتا دوسری مرتبہ اس پھر صدا دیتی پھر انہوں کسے کچھ نہ دیتا تیسری مرتبہ جدو صدا دیتی نا کہندا یا اللہ گواہ رہی تیرے نبی دی مسجد چایا سا تیرے نبی دی مسجد چایا سا تے آ کے صدا دیتی ہے پر اجے مینوں کچھ نہیں لبا اجے مینوں کچھ نہیں ملیا اے صدا کر کے نا انی عرض کر کے تے تیسری وری انہیں اپنا جملہ مکمل کیتا آندہ ہے مسجد اچ بیٹھنا لے ہو اللہ واسطے مینوں کچھ شے عطا فرما دے ہو جس ٹائم اس سوالی نے صدا کی تھی نا سیدنا مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ آپ نماز پڑھ رہے سن تے آپ رکوع دی حالت وچ سن کتھے سن بھائی سارے بولیے درہ کتھے سن رکوع دی حالت دے اندر سن شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے اپنے اس انگوٹھے دی اڑیس دے کے انگوٹھے دی اڑیس دے کے نا اپنے ہاتھ تو انگوٹھی لا کے سٹ دیتی سوالی آیا اس انگوٹھی اٹھائی تے جو ہی دروازے تے پہنچے آتے باروں نبیاں دے امام بھی آگئے میں جڑی گل کی تھی ہو سکتا کسے دے ذہن چاہے شاید مولوی اپنے کولو بنا کے لے آئے ہون سنو تفسیران دے حوالے پیش کرنا چاہتا ہے یعنی جاگ کے بولنا درہ سبحان اللہ اے پورے ہفتے دی محنت ہوندی ہے تفسیران جو پہیاں ہونا جی سامنے تے انہوں نے وہ کئی حوالے نہیں لبے جاندے ایک ایک حوالہ لبن واسطے 2-2 گھنٹے بھی لانے پہندے ایک ایک کتاب چو لبنے واسطے تفسیران دے حدیثاں دے حوالے تلاش کرنے واسطے ٹائم لگدا ہے اور حقیقت بات ہے رات نو 2-3 بجے تک ساری رات بھی گزر جاندی حوالہ جات تلاش کر دیا اللہ تعالیٰ نے ایک ذوق عطا فرمایا کتاباں رکھنے دا پڑھنے دا اور اس نو بیان کرنے دا بھی اللہ نے عمل کا عطا فرمایا سبحان اللہ درہ ایک واری محبت دے نال بولو درہ جڑے ویلے اس سوالی نے صدا دیتی ہے شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے انگوٹھے دی اڑیس دے کے انگوٹھی اتار کے سٹ دیتی سوالی انگوٹھی لے کے جدوں ٹری آئے جہاں مسجد نبی دے دروازے تے آئے جہاں دروازے تے آئے اگوں نبیاں دے امام تشریف لے آئے میری سرکار نے بیک کے فرمایا کدھر عرض کی تھی سرکار سوال کیتا سی فرمایا کچھ ملے آئی یقیناً کہندہ ہونا سونیا ایک کیویں ہو سکتا ہے شہر تو ہٹائے ہوئے منگتا خالی ٹر جائے سرکار ایک کیویں ہو سکتا ہے کہ مسجد تھوڑی ہوئے شہر تھوڑا ہوئے در تھوڑا ہوئے آقا پھر کوئی خالی چلا جائے میں تو ان کے نام یقیناً کہندہ ہونا سونیا تو ہاٹے شہر وچوں ہو ہی نہیں سکتا کوئی کسے منگی آئے ہوئے تے خالی ٹر جائے یقیناً کہندہ ہونا سونیا ہم نے جو بھی مانگا ہے پایا ہے ہم نے جو بھی پایا ہے ہم نے جو بھی مانگا ہے پایا ہے اینجا نہیں بھئی توڑی مہربانی بابا جی انہوں ایک باری بند کر کے پھر چکا توڑی مہربانی میں راتی نیٹ تے ویکھ رہا سا میں عادت ہے نا ویکھ لینا پچھلے سال کی بیان کیتا سی تاکہ وہ بیان نہ ہو جائے کوشش کری دی چینج کر کے بیان کرنی تو میں ویندا میں بھی سپیکر ادوں بھی چیکا ہی ماردا سی سویرے خیر کرے صحیح اللہ چلو ایک باری سبحان اللہ ہن ٹھیک ہے یار میلے کے ادھر ایک باری ہاتھ بلند کر کے آکھو ہم نے جو بھی پایا ہے میں
اللہ کی رحمتوں کا سایہ ہے، میں اللہ کی رحمتوں کا سایہ ہے۔ کائنات والی امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کچھ ملی آئی، عرض کی دی حضور اے انگوٹھی ملی ہے، آپ نے فرمایا 10 انگوٹھی کنے دیتی ہے؟ اس عرابی نے، اس سوالی نے ایسے کر کے اشارہ کیتا مسجد دے اندر، جدو اس اشارہ کیتا ہے اے مولا علی شیر خدا وال، میرے آقا نے فرمایا اے سوالیا اے 10 جدو تو سوال کیتا ہے کہ علی نے جدو تینوں عطا کیتا ہے، علی اس ٹائم کس حالت دے اندر سی؟ قیام وچ سی یا سجدے وچ یا رکوع دے اندر سی؟ سوالی ہاتھ بن کے عرض کر دے ماں داغ دے کاجل والیا سونے علی اس ٹائم رکوع دی حالت دے اندر سی، جدو اس سوالی اتنا عرض کیتا ہے۔ امام تبری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ تفسیر تبری وچ لکھ دینے فرماندے نے جس ٹائم اس بندے نے عرض کی دی سونیا علی رکوع وچ سی، میرے نبی نے تکبیر دا نعرہ بلند فرمایا ہے۔ میری سرکار نے نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، میری سرکار نے تکبیر دا نعرہ ماریا ہے، فرمایا انجی ہونا سی، فرمایا انجی ہونا سی۔ ہن اگلی گل بعد وچ کرانگا، پہلے ذرا حوالے سماعت فرماؤ۔ تفسیر ابن کثیر لکھن والا ابو الفدا اماد الدین ابن کثیر اے دیوبندی وہابی اپنا امام تسلیم کر دینے، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 122، تفسیر جامع البیان صفحہ نمبر 251، تفسیر ضیاء القرآن لکھن والے پیر جسٹس محمد کرم شاہ العذری جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 484، فرائد السمتین صفحہ نمبر 122، تبیان القرآن جلد 3 صفحہ نمبر 221، تفسیر قرطبی لکھن والے امام قرطبی رحمت اللہ علیہ جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 622، تفسیر مدارک التنزیل جلد 1 صفحہ نمبر 456، تفسیر خادن لکھن والے امام خادن رحمت اللہ علیہ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 56، تفسیر روح المعانی لکھن والے علامہ سید محمود علوسی البغدادی جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 245، تفسیر سمرکندی لکھن والے حضرت فقی ابو اللہ سمرکندی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 445، حاشیۃ الساوی علی تفسیر الجلالین جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 477، تفسیر الکشاف لکھن والے علامہ زمخشری جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 682، تفسیر بغوی لکھن والے امام بغوی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 47، معارف القرآن لکھن والا مولوی محمد شفیع دیوبندی جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 178، تفسیر مظہری جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 142، موجم الاوس کے اندر امام طبرانی رحمت اللہ علیہ نے نقل فرمایا، تفسیر در منصور لکھن والے امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 802، آقا اندر اس کتاب دا حوالہ دینا چاہنا وا جڑی التفاسیر دے نام نال یاد کیتی جاندی ہے، لکھن والے حضرت علامہ امام جریر تبری رحمت اللہ علیہ، تفسیر دا نام ہے تفسیر تبری، 12 جلداں دی اندر اس دے اندر علامہ امام جریر تبری نے جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 594 تے اس روایت و نقل فرمایا۔ اے تے صرف میں تفسیراں دے حوالے دیتے نے، اگر میں حدیثاں دے حوالے دینے شروع کر دیا تقریباً 60 تو 70 کتاباں دے حوالے الحمدللہ میں پیش کر سکنا۔ جدو تیرے تے میرے لجپال مدنی آقا نے اپنے اس مصعب غلام دا جڑا سوالی سی انہیں جدو جملہ میرے آقا نو سنا ہے، آقا نے جدو اس سوالی دا جملہ سنیا ہے، میرے آقا نے تکبیر دا نعرہ بلند کر کے آقا مسکرا کے فرمایا بلکہ ٹھیک بیان انجی ہونا سی، اتنی عرض کی تھی اس غلام، آقا فرمایا ہے جملہ فنادل جبریلو، اسے ٹائم جبریل نادل ہو گئے، آکے عرض کر دینے السلام علیکہ یا رسول اللہ،
اچھا جی नाराए हैदरी उलमाए हक अहले सुन्नत جدوں سوالی نے عرض کیتا میرے نبی نے کو جملہ فرمایا اسے ٹائم جناب جبریل آ گئے آ کے سلام عقیدت پیش فرمایا ہے سلام عرض کر کے میرے کریم نبی نے فرمایا آپ جبریل کیویں آیا ہے کہ جبریل عرض کر دے سونیا اللہ دا تھوڑے وال سلام لے کے آیا نالے اللہ دا پیغام لے کے آیا اللہ پہ فرمایا ہے انما وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ راكعون سونیا اللہ پہ فرماندہ ہے بے شک اللہ بھی تھوڑا ولی ہے او دا رسول بھی تھوڑا ولی ہے تو ایمان والے بھی تھوڑے ولی نے جڑے رکوع دے وچ کھلو کے لوکانو زکاتاں پابندی جانے او بھی تھوڑے ولی نے جڑے رکوع دی حالت وچ تانوں زکات دے رہے ہیں نہیں بولے سارے محبت رکھو یار سبحان پیار نال ذرا مچل کے ایک باری بولو سبحان اللہ فرمایا او بھی تھوڑے ولی ہن ولی دے کئی معنی علماء نے بیان فرمایا ولی دا ایک معنی مددگار ہے ولی دا معنی دوست فرمایا اللہ بھی تھوڑا مددگار ہے او دا رسول بھی تھوڑا بولیے بولیے او دا رسول بھی تھوڑا والذین آمنوا او بھی مددگار نے جڑے ایمان والے نے جنہ کلمہ پڑھے ہے تو سارے ایمان والے پر اللہ نے اگے بڑی سونی وانڈ کی تھی فرمایا یقیمون الصلاۃ فرمایا ولیوں نے جڑے نماز پڑھ دینے جڑا کہ پتر ساڑھے در آگیا نا تو نماز روزہ دی ضرورت ہی کوئی نہیں کوئی ولی نہیں جو یاد رکھنا کیونکہ اللہ قرآن کی چاہت فرما رہے ہیں فرمایا یقیمون الصلاۃ جڑے نماز پڑھ دینے قائم کر دینے نماز وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ تے زکاتاں بھی دین دینے وَهُمْ رَاكِعُونَ تے ہندے رکوعاں وچ نے رکوعاں وچ حضرت سیدنا امام محمد باقر امام جعفر صادق دے ابا جی امام زین العابدین دے لخت جگر امام حسین دا پوتا ہے تشریف فرمانے آپ دی بارگاہ دے اندر ایک سوالی آیا آکے اند کردہ سرکار ایک سوال کرنا چاہنا ہوں فرمایا 10 کیڑا سوال ہے اس روایت نو تفسیر ابن کثیر دی اندر ابو الفدا اماد الدین ابن کثیر نے جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 113 تھے معارف القرآن دی اندر دیوبندی مولوی جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 179 تے نقل کر دے امام محمد باقر دی بارگاہ دی اندر آکے عرض کر دے حضور ایک مسئلہ پوچھنا ہے فرمایا پوچھ کی پوچھنا چاہنا ہے آندہ جناب انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون سرکار اے دسو کدے بارے وچ آئیے کدے بارے وچ نازل ہوئی آپ نے فرمایا ایمان والیاں دے بارے کنہ دے بارے بولیے بولیے کنہ دے بارے وہ بندہ عرض کرتا سرکار تے میں تے سنے ہیں کچھ لوگ کہیں نے علی دے بارے چاہیے تسی سبحان اللہ اس تو بھی ہولی کہہ لو تو شاید تو سمجھ نہیں آئی آندہ سرکار کی دے بارے آیت اتری ہے فرمایا ایمان آلیاں دے بارے سرکار میں تے سنے ہیں علی دے بارے چاہیے تے فرمایا علی ایمان آلہ نہیں فرمایا دس علی ایمان والے نہیں حضور ہیں نے فرمایا علی تیو ایمان والا ہے میرے نبی نے فرمایا سی کل ایمان ہے ہائے 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 فرمایا ایک کل ایمان ہے سبحان اللہ پیار نہ بولو گے ذرا پھر مل کے بولو ذرا ایک باری خدا دی قسم جنہ انہاں نال پیار کرنا نا بیڑا ہوتا ہی پار ہونا جے صحیح بات جی دنیا چوی قبر تے حشر چوی بیڑا ہوتا ہی پار حضرت سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ
آپ دے کول نا ایک دن ایک بندہ آیا نام ہے معاویہ بن خدیج رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ دے کول آئے آ کے بیٹھے تو امام حسن نے کی فرمایا؟ فرمایا اے معاویہ بن خدیج یاد رکھیں. حضور کی فرمایا جیڑا بندہ ساڑھے نال بغض رکھے گا نا، جیڑا بندہ ساڑھے نال حضور دی آل پاک نال بغض رکھے گا، قیامت دا دن ہوئے گا. قیامت دا دن فرشتیاں دے ہاتھ وچ ہونے نے اگ دے کوڑے، تے جیڑا بندہ ساڑھے نال بغض رکھدا ہوئے گا نا، وہ کوشش کرے گا میں دوڑ کے حوض کوثر تو جا کے کوثر دا جام پی لواں. فرمایا فرشتیاں دے ہاتھ وچ اگ دے کوڑے ہونے نے نا، کوڑے مار مار کے پجا چھڑنا اتھوں. تے حوض کوثر انہوں ہی لبنا ہے جدے دل وچ اہل بیت دی محبت ہوئے گی، جدے دل وچ اہل بیت دی، سارے بولیے ذرا، جدے دل وچ اہل بیت دی. اس حدیث نو امام طبرانی رحمت اللہ علیہ نے معجم الاوسط دے اندر جلد 2 صفحہ نمبر 634 دے ہوتے اور حدیث دا نمبر 2405 ہوتے اس نو درج فرمایا. میں حوالے اس واسطے دینا، کئی دوست احباب جڑے میں سن دے نے یا اگو بیان کر دینا کہ مولوی صاحب تہاڈی مہربانی حوالہ دے چھڑا کرو. مولویاں کولوں پوچھی دا ہوتے کہ لڑن نو پیندے نے، جدے کول حوالہ پوچھنا تو مولوی دس دے ہی نہیں. میں کہ نبی پاک علیہ السلام دا ارشاد گرامی حضور نے فرمایا جنوں کسی مسئلے دا پتہ ہوئے تو کوئی بندہ دے کولوں پوچھے تو پھر اپنا علم چھپائے، فرمایا او بندہ اپنا ٹھکانہ جہنم سمجھے. اس واسطے میں کدی اس چیز تو بخل تو کام نہیں لیا. کوئی پوچھے جن نے حوالے ذہن چنے سارے دس چھڑی دے الحمدللہ. اس واسطے حوالہ جات نال نال میں عرض کردہ جانا. ایک دن نا میرے کریمہ سنون علی پاک دی شان عرض کرا توڑے سامنے ذرا علی علی کریے. ہاں بولیے ذرا پیار نال کوئی سبحان اللہ. معجم الاوسط دے اندر امام طبرانی رحمت اللہ علیہ آپ نے حدیث پاک نو نقل فرمایا جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 649 تے. جامع ترمذی اندر بھی حدیث پاک موجود ہے. معجم الکبیر چوی اور فضائل صحابہ امام احمد ابن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے بھی اس روایت نقل فرمایا. حضور دی ایک صحابیہ نام حضرت ام عطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ فرمانیاں نے نبی پاک علیہ السلام نے نا ایک دن علی نو ایک جنگ تے پیج دیتا. کتھے پیجیا بھائی؟ حضور نے علی پاک نے ایک جنگ تے پیجیا. جا علی جنگ کر کے آ. علی پاک چلے گئے. ایک دن گزریا، 2 دن گزرے، 3 دن گزرے، 4 دن گزرے، 5 دن. وہ جڑے دن تک واپس آنا سی نا او دے تو ایک ادھا دن زیادہ ہو گیا. علی پاک نہ آئے واپس. حضرت ام عطیہ فرماندیاں نے جدو علی پاک نہ آئے اساں ویکھیا نبی پاک علیہ السلام نے انج اپنے ہاتھ چک لائے. ہائے ہائے ہائے. ہن سنی علی کی ہے. ہن کئی مولوی ترکڑیاں رکھ کے تول دے پھر دینے بھی علی کی ہے. میں کہا پہلا اپنی اوقات تے ویکھ. وہ آندے نے ذات دی کوڑ کرلی چھتیرہ نو جپے کتھے تو تے کتھے علی. نہیں بولے سارے تو اڑی مہربانی بولو ذرا. اے موضوع علی دا دئیے تے پھر تھوڑا جا علی والا بن کے سننا پائندا. حضرت ام عطیہ فرمانیاں نے میرے کریم آقا علیہ السلام نے انج کر کے دستے مقدس فضا وچ بلند کیتے نے. ہاتھ فضا وچ بلند کر کے میری سرکار نے عرض کی تھی اللہم لا تمتنی حتی ترینی علیہ. اللہم لا تمتنی اللہم لا تمتنی حتی ترینی علیہ. میرے نبی نے عرض کی تھی پروردگار عالم یا اللہ میں تیرا نبی تیری بارگاہ وچ دعا کرنا یا اللہ مینوں اونی دیر تک وصال نہ دیویں جد تک علی نو ویکھ نہ لواں. یا اللہ اللہم لا تمتنی حتی ترینی علیہ. یا اللہ اونی دیر تک میں نو وصال نہ دیویں جد تک میں علی نو نہ ویکھ لواں. علی کون ہے؟ علی 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 علی. سارے بولو علی. انج نہیں سارے بولو علی. مچل کے بولو ذرا علی. ہاتھ چکو ایک باری محبت دے نال. جب میں عرض کر دیا ہاتھ چک کے علی دا ذکر کرنا اے تیرے تے میرے لجپال نبی دی سنت ہے. اے
تیرے تے میرے آقا دی مقدس سنت مبارک ہے میں نہیں کہندا بخاری تو لے کے ہر حدیث دی کتاب پڑھ لے میرے تے تیرے لجپال نبی نے علی دا جدوں ذکر کیتا ہے انج باں تو پھڑ کے ہاتھ نو بلند کر کے فرمایا من کنت مولا ہو فہادا علی مولا فرمایا لوگو جدا جدا میں مولا اودا علی مولا جدا جدا فرمایا جدا جدا میں مولا اودا سارے بولو جدا جدا میں مولا اودا تہاڈی بڑی مہربانی جڑے گوڑے پھڑ کے بیٹھے ہو ذرا چھڑ کے گوڑے چوکڑیاں مار کے ہاتھ چوک کے کبھی آکھو جدا جدا میں مولا اودا سارے بولو جدا جدا میں مولا اودا جس ویلے میرے نبی نے اے فرمایا ہے اہل تشیدہ معتبر عالم کہنا ہے جدوں علی پاک نو میرے نبی نے ہاتھ پڑھ کے فرمایا جدا میں مولا اودا علی مولا آندھے نے اس مجمع وچوں ایک حضور دا غلام اگی آیا ہے آکے علی دا بادو پھڑیا ہے علی دا بادو پھڑ کے فرمایا بخ ایدہ معنی ہے واہ واہ کی معنی ہے آجڑے کئی بلے ہیں واہ واہ تقریر کر دے انہوں نے ذاکر دے واہ 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 میں کہا پہلے دے ویکھو اے سنت کی دیئے واہ واہ کرنا ہے سنت کی دیئے تے آکھیا کیڑے ٹیم تے آکھیا کنے جدو میرے نبی نے علی پاک دا بادو پڑھ کے فرمایا من کنت مولا ہو فہادا علی کیوں مولا جدا جدا میں مولا اودا اے علی مولا ایک بابا جی آگے آئے آکے علی دا ہاتھ پھڑیا تے کہنے نے بخ واہ واہ اے علی کینو مبارک ہوئے آج تو بعد تم میرا بھی مولا ہے سارے ایمان والیاں دا بھی مولا ہے شیعہ مورخ کہندہ ہے اے جملہ کہنے والا کوئی اور بندہ نہیں سی بلکہ مراد مصطفیٰ سیدنا فاروق آدم آکھیا اے جملہ سیدنا فاروق آدم نے آکھیا ہن میں تے انج کہاں گا اللہ دی مرضی ہے اللہ فرماندا کائنات والےو اے جہان تے نبی ہووے اور شاعر بول کے کی آندا خدا اے چاند جہاں تے نبی ہووے خدا اے چاند جہاں تے نبی ہووے نبی چاند جہاں تے علی نہیں انجنی مل کے آنکھو خدا ہے چاند جہاں تے نبی ہووے خدا ہے چاند جہاں تے نبی چاند جہاں تے علی میری سرکار نے علی پاک دا بادو پھڑ کے فرمایا جیدہ میں مولا جیدہ اودا جیدہ اودا پیر ناصر صاحب تے جڑا نبی نو ہی مولا نہ سمجھے وہ علی نو کتھوں مننے گا اے سنیا تینوں مبارک ہوئے آخنا خیر مبارک تو انہوں تے مبارک دین دا بھی کوئی حال نہیں پوچھو مولوی جی قادی مبارک دے رہے ہو اور مبارک اس گل دی دے رہے ہیں تسی نبی نو بھی مولا من دے ہو علی نو بھی مولا من دے ہو ہن توجہ ایک جملہ اور سنے حضرت علی المرتضی کیسا علی ہے علی دا معنی ہے بلند کی معنی ہے بلند کئی اپنے علی میں کہا پہلا نا تو سیدھا لینا سکھ لے لفظ علی نہیں لفظ علی ہے
این لام اور یا تین حرف نے علی دے وچ کتنے این لام اور یا تین تے جڑا علی آندا نا پیا او این تو بعد یا وچ شامل کر رہے تے علی پاک دے نا دے وچ این تو بعد یا نہیں لام ہے علی علی دا معنی ہے بلند کیسا بلند ہے اللہ بھی بلند کیتا ہے مصطفیٰ باں پھڑ کے بلند فرمایا ہے سننا درہ تفسیر کبیر دے اندر امام فخر الدین رازی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے اس روایت کو نقل فرمایا جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 437 جامع کرامات اولیاء لکھن والے حضرت علامہ سید علامہ امام یوسف بن اسماعیل نبھانی رحمت اللہ علیہ آپ نے دیگر محدثین اور مورخین نے بھی اس بات نو کوڈ کی تھا ایک بندہ اس بندے نے کر لی چوری کی کیتا سارے اللہ محفوظ فرمائے سانے جڑے کو چوریاں کر دینے اللہ انہوں نے ہدایت عطا فرمائے بندے ایک چوری کر لئی وہ مسئلہ پہنچ گیا حضرت علی دی بارگاہ آپ نے فرمایا اس بندے نے بلاؤ وہ جنہیں چوری کی تھی ہن توجہ رکھنا کیسا علی علی ہے کیسا علی علی المرتضی نے فرمایا بلاؤ اس بندے نو جدوں او چور حاضر ہویا فرمایا چوری کیتی ہے سر جھکا کے آندا جناب کیتی ہے فرمایا کیوں کیتی حضور بچپن دی عادت پئی سی تے عادتاں تے پھر مویاں ہی چھٹ دیاں نے سرکار کر بیٹھا آپ نے فرمایا اقرار کیتا ادھا ہاتھ قلم کر دیا تلوار ماری گئی ہاتھ اڑا کے رکھ دیتا اس بندہ جدہ ہاتھ کٹیا گیا نا جی چور دا وہ ہاتھ اپنا کٹیا چکیا تے ہاتھ کٹوا کے نا جناب عدالت چون نکلیا باہر تے گلی وچ ٹردہ جائے تے ٹردیاں کی آندہ جاندہ ہے علی علی ہے آئے ہاں کی کہندہ ہے سارے بولو صحیح ذرا جدہ جدہ عقیدہ تے ایمان ہے نا او آکھے اچھا بھئی میں بھی پورا ٹیل لایا پر کئی بندے کرو صلاح کر کے نا کہ مولوی تو آج کلب کے مر جاسا گوڑے نہیں ہو چھڑنے آج پکے تسی رویا جائے ہون گلی بھی ٹردہ جاندہ ہے علی علی کردہ جاندہ ہے علی علی کردہ جاندہ ہے تے کہندہ کی جاندہ ہے آندہ دل وچ رکھ کے پیار علی دے بچیاں دا دل وچ رکھ کے پیار علی دے بچیاں دا دل وچ رکھ کے پیار علی دے علی پاک دا ذکر کردہ جاندہ ہے علی 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 کردہ جاندہ ہے سامنے ہو ایک بندہ آ رہا ہے او دے پیچھے حضرت سلمان فارسی آ رہے ہیں جنہ دا آج ذکر کرنا سی نا چلو بچہ آ گیا ذکر پاک اگے وہ بندہ ہے پیچھے پیچھے سلمان فارسی نے اے سلمان فارسی بھی ہونے جنہ دے متعلق تیرے تے میرے لجپال آقا نے فرمایا سلمان مننا اہل البیت فرمایا اے سلمان بھی ساڑی اہل بیت وچ شامل ہے سلمان بھی ساڑی اہل بیت وچ شامل ہے حضرت سلمان فارسی پچھے نے اگے او بندہ ایک آ رہا ہے جیڑے ویلے ادھروں ایک ہاتھ کٹوا کے جان والا بندہ اس بندے دے بالکل آمنے سامنے آیا ہے اس بندے نے اس بندے والو ویکھیا جڑا چور سی ویکھیا آندہ ہے ہاتھ کنے کٹیا ہے آندہ ہے علی نے وہ بندہ آندہ یار علی تینوں کوئی ہور سزا دے چھڑ دا ہاتھ نہیں سی کٹنا چاہی دا تے گل سن نالے تیرا انہیں ہاتھ کٹے ہے پھر بھی علی علی کردہ انہیں تیرا ہاتھ بھی کٹ دیتا ہے پھر بھی علی علی پیا کرنا ہے صدقے جاواں وہی اس بندے تو بھی انہیں جڑا جملہ بولیا بھی کمال سے آندھا ہے گل سن منوان نے او دا ذکر کیوں کرنا ہے او دا ذکر نہ کرا جنہیں منو ایتھے ہاتھ کٹ کے جہنم دی آگ تو بچا چھڑیا ہے
جنہیں ایتھے صدا دے کے جہنم دی اگ تو مینوں بچا چھڑے میں تے علی علی کراں گا نا ہور کی آکھاں گا جنہیں میں نے جہنم دی اگ تو بچا چھڑے اینی گل کر کے او ہاتھ کٹے والا بندہ اپنا ہاتھ کٹے لے کے اپنے گھر ول چلا گیا او جملہ آکھن والا اپنے گھر چلا گیا سیدنا سلمان فارسی یہ جملے سن لے دعا دے سن دیاں حضرت سلمان فارسی آئے علی پاک دی بارگاہ چ آندے نے جناب کسے بندے دا ہاتھ کٹیا سا جے فرمایا انہیں چوری کیتی ہے اقرار کیتا ہے اس کہ میں دا ہاتھ کٹیا ہے کی ہویا ہے عرض کر دینے سرکار تسا ہاتھ کٹیا ہے گلی وچ جاندیاں پھر بھی تو ہڈا ہی ذکر کردا جا رہا سرکار راہ وچ اے مسئلہ بنیا ہے جدوں علی پاک نے اتنا جملہ سنیا ہے اے جب ویکھیا خادمہ والوں فرمایا لے آؤ بلا کے سدو اس بندے نو جیڑا ہاتھ کٹوا کے گیا ہے ٹھیک ہے جناب خادم گئے لے کے واپس جدو آیا سامنے السلام علیکہ یا امیر المومنین وعلیکم السلام کی ہویا تینوں سرکار راہ وچ آیا آپ نے فرمایا ہاتھ کتھے کٹیا سرکار اجے تے گھر پہنچیا بھی نہیں سا یا ہاتھے چاہیے فرمایا لے آؤ نہ پھڑا پھر آئے ہائے فرمایا لیا ہاتھ پھڑا انہیں ہاتھ پیش کیتا علی پاک نے امام فخر الدین رازی لکھ دینے امام فخر الدین رازی رحمت اللہ علیہ فرمانے نے مولا علی نے کٹے آیا ہاتھ پھڑ کے انج بادو دے نال لایا اپنے موڑے تو اپنا کپڑا لا کے علی پاک نے انج اپنا کپڑا موڑے تو اتار کے انج بن دیتا ہوتے فرمایا جا لے جا گھر چلا جا جدوں او پٹی بنوا کے لے کے اپنے گھر وال آئے آ کے رستے دے اندر آندھا پٹی تے علی بنی ہے ویکھاں جڑی ہے کہ نہیں جڑے ویلے انج کر کے پٹی نو کھولے ویکھیا ہاتھ جڑیا ہویا ہے ویکھیا پٹی کھولی ہے ہاتھ جڑیا ہویا ہے کہ یقیناً بول کے آندھا ہونا ہے واہ علی تھاڑی شان تو صدقے جاواں اور میں تے تھاڑے کول آ کے منگیا بھی نہیں بین منگیا ہی عطا فرمائی جا رہے کہ یقیناً جدو ہاتھ جڑیا ہوئے گا کہ کہندہ جاندہ ہوئے گا نبی تو منگ لے علی تو منگ لے جے تھوڑے رہ جائے تے پھر آنکھیں جے تھوڑے نہیں جنی مل کے آنکھوں نبی تو منگ لے علی تو منگ لے جے تھوڑے کسے دے درتے صدا کرن دی جے لوڑ رہ جائے تے پھر آنکھیں کسے دے درتے صدا کرن دی جے لوڑ رہ جائے اللہ اکبر کبیرہ سیدنا علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے مولا دا ایک معنی ہے دوست ایک معنی ہے ہمسایا قریبی ایک معنی ہے مددگار آج بس یہ دیتے گفتگو کرنی ہے کہ انجھے مدد فرمانے نے عبداللہ بن یونس ایک راوی ہے کہندہ ہے میں ایک دفعہ اپنے گھروں نکلیا جا رہے اساں حج کرن واسطے یا اللہ جنہ سبحان اللہ کی ہے نا او جان ضرور حج کرن تو جڑے حجے بھی چپ بیٹھے نے یا اللہ انہوں نے بھی لے جائیں انہوں نے سرکاری کوٹے چو لے جائیں سے سرکاری کوٹا بھی انہوں نے پونے 5 دا ہو گیا کیوں جی اللہ اکبر تقریباً انہا کو ہو گیا تبدیلی آئی ہے نا تبدیلی آئی اللہ توجہ ہے بھئی سارے ہیں دی عبداللہ بن یونس کہندہ میں اپنے گھروں ٹریا تے جا رہے ایسا حج کرن واسطے اللہ سارے انہوں کرائے بھائی مسلمان واسطے بہت بڑی سعادت دی بات ہوندی کہندہ میں حج کرنے واسطے جا رہے ہیں سفر کر دیں میں ایک بستی وچوں گزریا گلی وچوں میں گزردہ پیاسا تے میں ویکھیا ایک بڑھی جی مائی حبشن اپنے دروازے وچ بیٹھی ہے
تے دروازے وچ بہ کے نا علی علی پہ کرے جہدے نال پیار ہوئے بندہ وہ ذکر کردہ ہی کردہ ہے کیوں بھائی جہدے نال پیار ہوئے بندہ وہ ذکر کردہ ہے عبداللہ بن یونس کہندا میں جدوں دے کولوں دی گزر او ایک ہے حبشن سی حبشیہ مائی سی دوسری اکھاں تو معذور سی نبینی سی انہوں نے جدوں میں دے کولوں گزریا نا تے او علی پاک دا ذکر کرے پہ تے نال آنکھیں پتہ کی آندھی یا اللہ تینو علی دا واسطہ ہی میں نو اکھاں دے دے آئے کی آندھی یا اللہ تینو علی دا واسطہ ہی میں نو اکھاں عطا کر دے عبداللہ بن یونس کہندہ جدوں میں اس مائی دا درد برا جملہ سنیا ہے میں آکھیا یقیناً مائی اکھاں تو معذور بھی ہے شاید انہوں کو پیسے تھیلے دی بھی ضرورت ہوئے گی آدھے نے میں قریب ہو کے مائی نو سلام کیتا ہے مائی نے میں نو سلام دا جواب دیتا میں آکھیا مائی بڑا پیار ہے تینو علی دے نال بڑا پیار تینو علی دے نال تے مائی بول کے کی آندھی وے بچیا او مومن کیسا ہے جڑا علی نال پیار نہ کردہ ہوئے علی دے نال پیار ہے کہ یقیناً آندھی وے نوجوانہ وے پترہ سن لے اساں تے ہے دریا اساں ہے دری رینا دم دم ہر ویلے علی علی ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ تو انہوں سلامت رکھے جنہ پڑھے ہے جنہ نہیں پڑھے اللہ انہوں نے بھی سلامت رکھے اللہ انہوں نے اچھی پڑھنے دی ہمت اور توفیق عطا فرمائے بارہا مرتبہ میں حدیث پاک پیش کر چکے ہیں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے بظاہر دور پاک جدو مومن اور منافق ونڈ کرنی ہوندی سی ذکر علی چھیڑ دیندے سان اچھا کئی بندے کری نا بھی سبحان اللہ دا بھی اشارہ دئیے کہ وہ سبحان اللہ نہیں آکھ دے وہ کوشش کر دینے میں تھوڑا جا زبان نو نہ ہی ہلائیے تکلیف ہے میں دینی سیر نو یعنی کر کے ہلا لیں دینے یہ تھوڑا جا زبانہ نو بھی تھوڑی تھوڑی تکلیف دیا کرو سبحان اللہ ماشاءاللہ آکھنا دے یہ فائدہ دنیا چ بھی ہوئے گا قبر اشرچ بھی ہوئے گا فرماندے نے مومن تے منافق کے ونڈ کرنی ہوندی سی تے ذکر علی چھیڑ دیندے سان ذکر علی سن کے جے متھے تے لوڈ شیڈنگ ہو جاندی سی سمجھ دے سا منافق بیٹھا ہوا ہے تے جے ذکر علی سن کے ماشاءاللہ جی مبارک ہوئے جناب تو انہوں مزید والے سارے جنہیں دور اور نزدیک تو سارے تو انہوں بھی مبارک ہوئے بھائی پھر بھی آکھیا جناب خیر مبارک بالکل پکے روے جا ماشاءاللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ ڈینمو لے لئی ہے ڈینمو آج لائٹ ٹوڑ جاندی ہے نا تے وہ 7 منٹ پھر بیٹھے ویٹنگ لسٹ چ لگے رہی دا کہ بھی کدوں جنریٹر صاحب سٹارٹ ہون گے تسی گفتگو کریں وہ الحمدللہ وہ روڑا مک گیا ہے ڈینمو آ گئی ان بس انج کر کے ہی ہونا کرنا تو انشاءاللہ چل جا کرے گا اتے تھوڑی جی ضرورت ہے اگو تسی آپ سمجھدار ہو ماشاءاللہ اے توڑے کو ڈاکٹر صاحب تشریف لے آ رہے ہیں اے خالی نہ جان توڑے کو لائے نے جمعہ بعد توڑے کو دی لنگ دینے توڑے زیارت پورا ہفتہ تسی یہ نہ دی زیارت کر دے ہو آج توڑی زیارت کرنے واسطے آ رہے ہیں تھوڑی تھوڑی نال ہمت مہربانی فرما دینا ذرا سبحان اللہ ایک باری بولے ذرا انشاءاللہ نال جڑا نا جی ٹوٹیاں دا کم وضو خانے اے بھی انشاءاللہ کل تو شروع ہو رہے ہیں اللہ برکتاں عطا فرمائے آمین کہہ دے ذرا فرماندے نے جے ذکر علی سن کے پریشان ہو جاندہ سی چہرہ تے سمجھ دے سا منافق بیٹھا ہے تے جے ذکر علی سن کے چہرہ کھیل اٹھدا سی تے سمجھ دے سا پکا مومن بیٹھا آیا ہے ہون ہاتھ گوڑیاں تو لا کے نظر ایک باری انج ہاتھ چوکے میں لکے آکھو دم دم ہر ویلے اساں علی علی ایک باری ذوق پیدا ہو جائے ہر بندہ اچھی آواز نہ رکھے دم دم ہر ویلے اساں سارا شعر نہیں پڑھ سکتے تے نہ صحیح علی علی مل کے آکھو دم دم ہر ویلے اساں دم 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 ہر ویلے عبداللہ بن یونس کہنا میں اگے ہو کے آکھیا میں آکھیا ماسی جی آلو پڑھو اے میرے کل درم نے اے درم رکھ لو کم آن گے
پیسے لے لو فرماندے نے جدوں میں آکھیا ماسی جی اے پیسے لے لو کم آن گئے تے ماسی ویکھ کے آندی ہے لالچ نہ دیو ہے دردی باندھی لو سونا کی کرنا چاندی لو لالچ نہ دیو ہے دردی باندھی لو سونا کی کرنا چاندی لو بس پیر علی سادہ زیور تے کہرائے دم دم ہر ویلے دم دم ہر ویلے اساں علی علی دم دم ہر ویلے عبداللہ بن یونس کہنا ہے میں ماسی نو ویکھیا دعا کر دی میں کہا اچھا ماسی پھر تیرا تے لمحہ ہی روڑا ہے فرماندے نے عبداللہ بن یونس کہنا ہے میں گل کر کے چلا گیا مکے آیا حج کیتا حج کر کے مدینے آیا مدینے سرکار دی بارگاہ سلام کر کے واپس میں پھر آیا آندے نے اسے بستی وچوں جدوں گزریا وا تے میں ویکھیا کی ہے آندے نے اوئی مائی حبشن مائی جڑی اکھاں تو معذور سی اونوں میں ویکھیا ہے جدوں اج او دے کول لنگیا اکھاں ٹھیک نے پھر بھی بہ کے آندی ہے دم دم ہر وے پہلے جدو لنگیا سا انی سی نبینا سی آج جدو لنگیا اکھاں ٹھیک نے بالکل پینا ہے اکھاں تو ویکھ دیا نا میں ویکھ کے آکھیا ماسی جدن پہلا لنگیا وا او تو نبینا سے آج تیریاں اکھاں ٹھیک ہو گئیاں ایدہ کی ماجرہ ہے آندھی وے اللہ دیا بندیا سن جویں میری عادت ہے ہر ٹائم علی 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 کرنا آندھی ایک دن شام دا ٹائم ہے اپنے بیڑے وچ کے علی 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 پہ کر دی سا اچانک میں نو محسوس ہویا کہ جی میں میرے ویڑے وچ کسے دے کوئی بندہ چل دا ہے کسے دے قدمہ دی آہٹ میں نو محسوس ہوئی ہے جدو قدمہ دی آہٹ محسوس کی تھی ہے میں آواز دے کے آکھیا وہ میرے ویڑے وچ آن والے کون ہے تو آن والے نے فرمایا بی بی اے جدہ بیٹھ کے ذکر کرنی ہے میں اوئی علی آگیا جدہ بے کے ذکر پہ کرنی ہے میں اوئی علی آیا ہوں کہ دس تینوں علی نال کتنا کو پیار ہے آدھی ہے کی دساں جدوں دی ہوش سنبھالی ہے بس ایک کوئی جملہ رٹیا ہویا تے آنیا دم دم ہر ویلے اساں دم دم ہر ویلے مائی کہن دیئے مولا علی نے فرمایا اچھا تینوں میرے نہ بڑا پیار ہے جی حضور بڑا پیار ہے کہن دی مولا علی نے انج ہاتھ اٹھائے عرض کی دی یا اللہ اے بی بی میرے نہ محبت کر دیئے یا اللہ انہوں اکھاں عطا فرما دے بس اتنی دعا کرنے دی دیر ہوئی ہے میری اکھاں دی بنائی لوٹ آئی ہے میں بیکھن لگیاں کہ مولا علی شیر خدا میرے قریب سامنے کھڑے نے آدھی سیدنا مولا علی شیر خدا اکھاں عطا کر کے فرمایا بی بی جیڑا ساڈے نال پیار کرے اسی دنیا چ بھی کسے دا محتاج نہیں رہن دیاں گے قبر حشر چ بھی کسے دا محتاج نہیں رہن دیاں گرامی کے حضرات سیدنا مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم آپ دی 13 رجب المرجب شریف نو آپ دی ولادت باسعادت ہوئی مکہ پاک دے اندر کعبے دے وچ کتھے سارے بولیے کتھے کعبہ شریف دے اندر شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ نے بڑی مزے دی گل کی تھی اندے نے کسے را میسر نہ شد این سعادت با کعبہ ولادت با مسجد شہادت
آندھے نے اے سعادت جگ وچ کسے نو نہیں لبھی، کسے نو نہیں لبھی کی کہ کعبے وچ جمعہ ہوئے تو مسجد شہادت ہوئی ہوئے. یہ صرف اعزاز مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور آخری جملہ کہہ کے تے میں اجازت چاہنا، اور جملہ شیر دی صورت ہے او دا شیر جنہوں دنیا عاشق رسول دے نام نال یاد کر دی ہے. جی میں عرض کرنا، جنہوں عاشق رسول دنیا کہن دی ہے نام علامہ عبد الرحمن جامی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ. آپ دا کلام فارسی چھے پر تسی شعر ہی سنو گے نا تو خدا دی قسم بندے دا ایمان وجد کرن لگ پہندا. آپ نے جڑے لفظ لکھے نے، جڑے حرف آپ نے استعمال کیتے ہیں، سبحان اللہ. پیار نال ذرا ایک بار آکھو. بس 1 منٹ رہ گیا، 1 منٹ دے اندر اپنی حاضری کمپلیٹ. علامہ عبد الرحمن جامی فرماندے نے علی شاہ حیدر امام الکبیرہ، علی شاہ حیدر امام الکبیرہ. آندھنے علی او حیدر ہے جڑا وڈا امام ہے. علی شاہ حیدر امام الکبیرہ، علی شاہ حیدر امام الکبیرہ کہ بعد از نبی شد بشیرا نذیرا، کہ بعد از نبی شد، کہ بعد از نبی شد، کہ بعد از نبی شد، کہ بعد از نبی شد بشیرا نذیرا، کہ بعد از نبی شد بشیرا نذیرا. علامہ جامی فرماندے نے او کائنات والے علی بڑا امام ہے تے ایسا امام ہے اے نبی تو بعد لوگاں نو جنت دی بشارت بھی دیندا ہے، جہنم تو ڈر بھی سنا رہا.